کروں گا. Now اگر ہم جو ہے اپنی تیسری اسٹیٹمنٹ کو یاد کریں تو یہ دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ وارن اگینسٹ سرٹن ایونس، کچھ برائیوں کے خلاف خبردار کیا، وہ بھی ختم ہوا. اور جو تیسرا ان کا پوائنٹ تھا ہی اسپوک ان ڈیفینس آف دا پارٹیشن آف انڈیا، انہوں نے انڈیا کی تقسیم کے حق میں بات کی. اب وہ جو ہے اس میں ایلیبوریٹ ہوتا. I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. میں جانتا ہوں کہ ایسے کہیں سے لوگ ہیں جو انڈیا کی تقسیم سے خوش نہیں ہے، اگری نہیں کرتے، اتفاق نہیں کرتے. And the partition of Punjab and Bengal، اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے اتفاق نہیں کرتے. Much has been said against it. اس کے خلاف بہت باتیں کی گئی ہیں. But now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it. لیکن اب جب کہ اس کو قبول کر لیا گیا ہے، مطلب یہ ہو چکا ہے، ملک بن چکا ہے، برٹش نے ایکسیپٹ کر لیا، انڈیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اب جو ہے پاکستان ایکسیپٹ ہو چکا ہے، بن چکا ہے. It is the duty of every one of us to loyally abide by it. اب ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم وفاداری سے اس پر عمل کریں، اس کو مانیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. جو بھی جو ہے لوگ تھے جو پاکستان بننے سے خوش نہیں تھے، اب وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. اب ان کا فرض ہے کہ وفاداری سے جو ہے اس چیز پر عمل کریں، عمل پیرا ہوں اور اپنے ملک سے وفاداری کریں. And honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. اور بہت عزت سے جو ہے، عزت ہے، وقار سے جو ہے ایکٹ کرے، کام کریں according to the agreement، اس معاہدے کے تحت جو معاہدہ ہو چکا ہے، is now final، جو اب فائنل ہے، and binding on all، اور ہم سب پر لازمی ہے. اب ہو چکا ہے، اب عزیز میں اس میں مزید جو ہے کوئی ڈسکشن کی گنجائش نہیں، کوئی اس کے خلاف بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ فائنل ہے اور ان سب پر لازمی ہے. So it's better کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں دل سے. But you must remember کہ آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے. As I have said، جیسا کہ میں نے کہا، that this mighty revolution that has taken place is unprecedented، کہ یہ بہت بڑا انقلاب جو کہ ہو چکا ہے یہ بے مثال ہے. One can quite understand the feeling that exists between the two communities wherever one community is in majority and the other is in minority. کہتے ہیں جب بھی کسی علاقے میں ایک فرقہ جو ہے وہ اکثریت میں ہوتا ہے اور دوسرا مائنورٹی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان جو فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ہم اچھی سے سمجھ سکتے ہیں. One can quite understand، مچے سے سمجھ سکتے ہیں the feeling، وہ feelings that exist جو کہ موجود ہوتی ہیں between the two communities دو گروپس کے درمیان، دو فرقوں کے درمیان. wherever جہاں کہیں بھی one community is in majority، ایک کمیونٹی وہ میجورٹی میں ہوتی ہے، میجورٹی مین زیادہ ہوتی ہے، and the other is in minority، اور دوسری کمیونٹی جو ہے وہ مائنورٹی میں ہو، اقلیت میں ہو، کم ہو. مطلب ظاہری بات ہے جو مائنورٹی ہوتی ہے وہ میجورٹی سے ڈرتی رہے گی، جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو شاید سینس آف سپیریورٹی ہوتا ہوگا، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ مائنورٹی کو نہیں ہونا چاہیے. مطلب نیچرلی ان میں جو ہے تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا، تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، تھوڑی سی جو ہے ان میں فیلنگس اچھی نہیں ہوں گی. بٹ دا کوشچن از، لیکن سوال یہ ہے whether it was possible، کیا یہ ممکن تھا اور practicable، یہ قابل عمل تھا to act otherwise than what has been done، کہ ہم ایسا نہ کرتے بلکہ جو ہو چکا ہے کچھ اور کرتے، اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا. ایکچولی کچھ لوگ جو ہیں پاکستان بننے پہ یہ جو ہے اس بات سے ڈس ایگری کرتے تھے کہ اگر پاکستان بن بھی گیا تو مکمل طور پر یہ مسلم میجورٹی ملک تو ہوگا لیکن مکمل طور پر اس میں مسلمز نہیں ہوں گے. کچھ اس میں جو ہے مائنورٹیز بھی ہوں گی، کچھ ہندوز بھی ہوں گے، کچھ سکھس بھی ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کہتے تھے کہ انڈیا میں بھی بہت سارے مسلمز رہ جائیں گے، اس لیے اس کے بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو قائد اعظم کہتے ہیں نیچرل ہے کہ مائنورٹی اور میجورٹی جہاں ہوگی ان میں تھوڑی بہت فیلنگز ہوں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی جو ہے پریکٹیکل راستہ نہیں تھا اور کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں تھا جو پاسبل ہو سکتا ہو. جو ہو چکا تھا وہ بیسٹ سلوشن تھی، اس سے بہتر ہم نہیں کر سکتے تھے. A division has to take place، تقسیم ضرور ہونا تھی on both sides، دونوں اطراف میں، in ہندوستان and پاکستان، ہندوستان اور پاکستان میں. There are sections of people who may not agree with it، بہت سارے لوگوں کے سیکشنز ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے who may not agree with it، جو اس سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے.
میں ناٹ لائک اٹ، ہو سکتا ہے ان کو یہ پسند نہ ہو، مطلب پاکستان کا بننا، بٹ ان مائی ججمنٹ دیر واز نو ادر سولوشن، لیکن میرے فیصلے کے مطابق، میرے جو ہے سوچ کے مطابق اور کوئی حل نہیں تھا. And I'm sure the future history will record its verdict in favor of it. اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی جو تاریخ ہے وہ اس حق میں فیصلہ دے گی. Record its verdict. Verdict means decision. Favor of it اس کے حق میں. Means جو پاکستان بن گیا ہے، قائد اعظم کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ بیسٹ سلوشن تھا. وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت یہ ثابت کر دے گا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا. And what is more اور مزید یہ اور مزید یہ کہ it will be proved by actual experience. Actual experience جب ہم کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا. As we go on جیسا کہ ہم آگے جائیں گے، it was the only solution of India's constitutional problem. یہ انڈیا کے constitution problem کا واحد حل تھا. مطلب کوئی بھی جو ہے انڈیا اور مسلمان اور ہندو جب وہ یونائٹڈ رہ رہے تھے، اکٹھا رہ رہے تھے، تو آئین بنانا بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے دونوں ایسے ریلیجنس ہیں جو بالکل اپوزٹ ہیں، بہت سارے ڈفرینسز ہیں، اور ان سارے مسلمان اور ہندو کو اکٹھا ایک آئین کے تحت چلانا جو تھا وہ پریکٹیکل نہیں تھا، اس میں بہت مسائل ہو جاتے تھے. Any idea of a united India could never have worked. متحدہ ہندوستان، یونائٹڈ انڈیا کو کوئی بھی تصور نہیں چل سکتا تھا. And in my judgment اور میری رائے میں it would have led us to terrific disaster. اگر ہم اس طرح یونائٹڈ رہتے تو ہم بہت زیادہ جو ہے خوفناک تباہی کی طرف جا سکتے تھے. ٹیریفک، خوفناک، ڈیزاسٹر، آفت، مصیبت یا تباہی. Maybe that view is correct, maybe it is not, that remains to be seen. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا نظریہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو. That remains to be seen. یہ ہم نے ابھی دیکھنا باقی ہے. مینس جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی رائے جو ہے یہ نہیں کہتے کہ I'm 100% true. اگرچہ قائد اعظم although he was sure that he was 100% correct، ان کو پتا تو وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے اپنی رائے میں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو، یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے. All the same, in this division it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or the other. پھر بھی اس ڈویژن میں یہ ناممکن تھا کہ ہم مائنورٹیز کے سوال کو اوائڈ کر لیتے. مائنورٹی کے ہونے کو کسی ایک ملک میں یا دوسرے ملک میں ہم مائنورٹی نہ لاتے، یہ امپاسبل تھا. being in one dominion or the other. اب ظاہر بات ہے جو یونائٹڈ انڈیا تھا اس میں مسلمان مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے تھے. ان مختلف جگہوں پر جو مسلمان بکھرے ہوئے تھے دور دراز انڈیا میں، ان سب کو اکٹھا کر کے یہاں پاکستان میں لانا وہ پاسبل نہیں تھا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ظاہر پہ یہاں پر پاپولیشن بہت ہو جاتی. اب یہ تھا کہ جو ہندو تھے ان کو ادھر شفٹ کرتے، ان کی زمینوں کو مسلمانوں کو دے دیتے، لینڈس کو، پراپرٹیز کو. یہ بھی پاسبل نہیں تھا. قائد اعظم کہتے تھے یہ ناممکن تھا کہ ہم جو ہے مائنورٹیز کو نہ لاتے. مائنورٹیز تو آنی ہی تھی، ایک ملک میں اور دوسرے دونوں میں آنی تھی، وہ ہو گیا. Now that was unavoidable. اس سے ہم بچ نہیں سکتے تھے، اس سے بچنا ناممکن تھا. There is no other solution. کوئی اور حل نہیں تھا. Now what shall we do? تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Now اب if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عظیم ریاست خوش اور خوشحال ہو. ہیپی از خوش، پراسپر از خوشحال، اور فرق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، ہیپی جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، پراسپرس مینس وہ فائنینشلی اچھے ہو، جو پیسوں کے لحاظ سے اچھا ہو. مطلب پاکستان کو اگر ہم نے امیر ملک بنانا ہے، we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people. ہم نے مکمل طور پر اور صرف کنسنٹریٹ کرنا ہے، توجہ دینی ہے لوگوں کی ویل بینگ پر، لوگوں کی فلاح پر. And especially of the masses and the poor. اور خاص طور پر غریب لوگوں پر اور جو عام لوگ ہیں ان پر بہت توجہ دینی ہے. If you will work in cooperation, forgetting the past, bearing the hatchet, you are bound to succeed. اگر آپ آپس میں جو ہے کوپریشن سے کام کریں، forgetting the past، ماضی کو بھول جائیں، bearing the hatchet. bearing the hatchet کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی جو ہے نفرت ہونا اس کو ختم کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھول جائیں کہ اگر آپ یونائٹڈ انڈیا میں تھے تو کیا کیا لڑائیاں ہوئی آپ لوگوں کے درمیان، کیا نا اتفاقی تھی، کیا جھگڑے تھے، کیا مسائل تھے.
آپ سب بھول جائیں. اور دوسری بات یہ کہ مسلم اور ہندوز جو پاکستان میں ہیں، مختلف ریلیجنس کے لوگ، وہ بھی آپس میں جو ہے دل میں جو بھی نفرتیں ہیں ان کو ختم کر دیں. یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. اگر آپ کوپریشن سے کام کریں، ماضی کو بھول جائیں، اپنی تلخیاں ختم کر دیں، تو یقیناً یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. آپ لازمی طور پر سکسیسفل ہوں گے. If you change your past and work together in a spirit that every one of us, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste, or creed, is first, second, and last, a citizen of this state with equal rights, privileges, and obligations, there will be no end to the progress you will make. کوائٹ اچھا خاصا جو ہے یہ لمبا جملہ ہے، اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو کراتی ہوں. اف یو چینج یور پاسٹ، اگر آپ اپنا ماضی تبدیل کر لیں نا، ماضی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ماضی بھول جائیں، کوئی لڑائی جھگڑا تو اس کو دل سے نکال دیں. ان ورک ٹوگیدر ان اسپرٹ، اور اکٹھا کام کریں. ان اسپرٹ ایک ایسے جذبے سے، اس جذبے سے that every one of you، کہ آپ میں سے ہر ایک، no matter to what community he belongs، چاہے اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو. نو میٹر کمین، اگر آپ دیکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر آپ اس کو سینٹینس میں کرتے ہیں اردو میں تو چاہے بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر، سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہو. نو میٹر وٹ ریلیشنس ہی ہیڈ ود یو ان دا پاسٹ، چاہے اس کے آپ کے ساتھ ماضی میں جو بھی تعلق رہا ہو. نو میٹر وٹ از ہز کلر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے جس کا رنگ جیسا بھی ہو. کاسٹ اور کریڈ، اس کی ذات اور اس کا خاندان جیسا بھی ہو. کریڈ از نسل، کاسٹ مین ذات، ذات، اس کا رنگ، اس کا نسل جو بھی ہو. آپ اس بات کو بھول جائیں. آپ صرف یہ یاد رکھیں، اس فرسٹ، سیکنڈ اینڈ لاسٹ سٹیزن آف دس اسٹیٹ. آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ہر ایک اس یہاں پر پاکستان میں وہ فرسٹ، سیکنڈ اینڈ لاسٹ، اس کا پہلا، دوسرا اور آخری تعارف یہ ہے سٹیزن آف دس اسٹیٹ، کہ یہ اس ریاست کا ایک شہری ہے. ود ایکول رائٹس، اور اس کے اور آپ کے رائٹس برابر ہیں. پریویلیجز، مراعات برابر ہیں. اوبلیگیشنز اور فرائض برابر ہیں. اگر آپ ایسا سوچیں there will be no end to the progress you will make، تو آپ جو ترقی کریں گے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. آپ یہ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ دوسرا شخص جو ہے یہ ماضی میں آپ کا دشمن تھا، اس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی. یہ نہ سوچیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یا یہ جو ہے مجھ سے کم تر ہے. اب یہ سوچیں کہ اس کا رنگ جو ہے دوسرا ہے، اس کی ذات الگ ہے، اس کا خاندان الگ ہے. اب جس یہ سوچیں کہ اس ملک کا جو دوسرا کوئی بھی شہری ہے، اس کا پہلا، دوسرا اور آخری انٹروڈکشن یہی ہے کہ اس ملک کا ایک شہری ہے، اور ملک کے جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان سب کی جو ہے رائٹس ایکول ہیں، ان سب کے پریویلیجز ایکول ہیں، اور ان سب کے اوبلیگیشنز، ان کی رسپانسبلٹیز ایکول ہیں. اب یہاں پر ایک ورڈ ہے پریویلیجز، میں نے آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کیا مراعات. پریویلیج جو ہوتا ہے وہ ایک اس کو اسپیشل رائٹ کہتے ہیں، وہ ایک خاص حق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ایزی مثال میں، ایگزامپل میں یہ دیتی ہوں کہ جو اسے کالج ہے اس میں جو ہے جو پرنسپل ہوتی ہے اس کو کچھ اسپیشل پریویلیج حاصل ہوتے ہیں جو باقی اسٹاف ممبرس کو حاصل نہیں ہوتے ہیں. جیسے پرنسپل کے جو ہے الگ آفس ہوتی ہے، اس کے پاس الگ سے کلاس 4 ہوتا ہے، اور بھی اس کو کچھ پریویلیجز ہوتے ہیں. اب وہ اس کی ڈیوٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی کام کی وجہ سے ہوتے ہیں، ظاہر اس کے گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، اس کو پرابلمس، بہت سارا کام ہوتا ہے، اس لیے اس کا آفس ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کلاس 4 ہوتا ہے یا ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے پھر تمام سٹاف کے کچھ رائٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو حاصل نہیں ہوتے ہیں. کچھ فار ایگزامپل جو ہے اسٹاف کی جو ہے ان کا اسٹاف روم ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس فرام کالج ٹو کالج، لیکن اس طرح ہوتا ہے یوزولی کہ اسٹاف کے رائٹس جو ہے وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو اس طرح جو ہے پریویلیجز جو ہیں وہ خاص مراعات کو کہتے ہیں. فائن. تو کہتے ہیں کہ اس ملک کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب کی رائٹس، پریویلیجز اور اوبلیگیشنز ایک جیسی ہیں. اگر آپ یہ سوچیں اور پھر اکٹھا کام کریں، there will be no end to the progress you will make، تو آپ جو ترقی کریں گے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. I cannot emphasize it too much، میں اس پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا. Emphasize means stress یا زور دینا. We should begin to work in that spirit، ہم کو اس اسپرٹ کے ساتھ، اس پیشن، مطلب اس جذبے کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے. And in the course of time, all these angularities of the majority and the minority
communities, the Hindu community and the Muslim community. Because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias. Because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on. And among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavis, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on. Will vanish. یہ جو ہے کافی زیادہ لمبا جملہ ہے، اس کو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں شروع سے. وی شوڈ ورک یو شوڈ بگن ٹو ورک ان دیٹ اسپرٹ. ہم کو اس جذبے کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے قائد اعظم نے کہا تھا لاسٹ پیراگراف میں کہ ہم سب کو جو ہے یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم جو ہے پاسٹ میں ایک دوسرے کی دشمن تھے، یا پاسٹ میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ برا کیا تھا. ہمیں تمام بری فیلنگز اور ہیٹریڈ جو ہے اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے، اور ہمیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام شروع کرنا ہوگا. اینڈ ان دا کورس آف ٹائم، ان دا کورس آف ٹائم مینس وقت کے ساتھ ساتھ، ود ٹائم all these angularities means differences، فرق. All these angularities of the majority and the minority communities، یہ جو تمام فرق ہے اکثریت کی اور اقلیتی کمیونٹیز کا، میجورٹی اور مائنورٹی کمیونٹیز کا، the Hindu community and the Muslim community، ہندو کمیونٹی کا اور مسلم کمیونٹی میں جو فرق ہے وہ ختم ہو جائیں گے. Because even as regards Muslims، کیونکہ مسلمانوں میں بھی you have پٹھانس، پنجابی، شیعہ، سنیز اینڈ سو آن. کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی ہمارے پاس بہت سارے فرقے ہیں، جیسا کہ پٹھانس ہے، پنجابیز ہے، شیعہ ہے، سنیز ہیں. وہ سب فرقے ایک دوسرے میں جو ہے آپس میں فرق کرتے ہیں. تو اگر وہ جو ہے اس جذبے کے ساتھ کام کریں کہ وہ صرف پاکستانی شہری ہیں، تو بہت جلد جو ہے یہ سارے پرابلم سولو ہو جائیں گے. And among the Hindus you have Brahmins، اور ہندو میں ہمارے پاس جو فرقے ہیں وہ برہمنس ہیں، ویشنویز ہیں، کھتریز ہیں، also بنگالیز، مدراسیز and so on. بنگالیز ہیں، مدراسیز ہیں، اور اسی طرح اور بھی کئی سارے ہیں. will vanish means ختم ہو جانا. یہ تمام فرق جو ہیں میجورٹی اور مائنورٹی کے ختم ہو جائیں گے اگر ہم سب یہ سوچیں کہ ہم پاکستانی ہیں. Indeed, if you ask me، حقیقت میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. Else you would have been a free people long ago. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ انڈیا کے راستے میں، انڈیا کی آزادی اور خود مختاری کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی، تو وہ یہ تھی، میں یہی کہوں گا. کون سی والی تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان میں یونٹی نہیں تھی، اس میں جو ہے فرقے تھے، اس میں جو ہے ہندو اور مسلم جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ جو ہے اختلافات رکھتے تھے، ان میں فرق تھا. they were not friends with each other، they were not united. اسی لیے جو ہے ان پر جو ہے ایک برٹش آئے اور انہوں نے ان پر رول کیا. Indeed, if you ask me، in reality اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں، this has been the biggest hindrance، یہ سب سے بڑی جو ہے رکاوٹ تھی. hindrance is رکاوٹ in the way of India، انڈیا کے راستے میں to attain freedom and independence، آزادی اور انڈیپینڈنس مطلب خود مختاری حاصل کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی. else اگر یہ نہ ہوتی تو دوسری صورت میں we would have been a free people long ago، تو ہم بہت عرصہ پہلے ہی ایک آزاد قوم بن جاتے. پیپل مطلب جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی قوم بھی ہوتا ہے، نیشن ہوتا ہے. no power can hold another nation، کوئی بھی طاقت دوسری قوم کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی، کیپچر نہیں کر سکتی، ہولڈ نہیں کر سکتی. اسپیشلی a nation of 400 million souls in subjection، خاص طور پر 400 million souls کو جو ہے غلامی میں رکھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 400 million souls تھے اس وقت انڈیا اینڈ پاکستان میں جو کمبائن تھا. تو وہاں پر جو ہے کہتے ہیں جو ہے برٹش نے ہمیں سبجیکشن میں رکھا. سبجیکشن میں مطلب ہم پر رول کیا، ہمیں غلامی میں رکھا. Nobody could have conquered you، کوئی بھی آپ پر فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. And even if had happened، اور اگر کر بھی لیتا، nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this، کوئی بھی آپ پر جو ہے اتنا زیادہ عرصہ حکومت نہیں کر سکتا تھا but for this، لیکن اگر وہ کی انگریزوں نے، ہمیں کیپچر کیا، ہمیں جو ہے سبجیکشن میں رکھا، اتنا زیادہ عرصہ ہم پر جو ہے اپنا ہولڈ قائم رکھا، تو اس کی یہی وجہ تھی. بٹ فور دس، تو ریزن یہی تھا کہ ہمیں یونٹی نہیں تھی، ہندوز میں اور مسلمس میں یونٹی نہیں تھی. ہندوز کے اپنے اندر یونٹی نہیں تھی، مسلمس کے اپنے اندر یونٹی نہیں تھی. Therefore we must learn a lesson from this، اس لیے ہمیں اس سے ایک سبق حاصل کرنا ہوگا. You are free، you are free to go to your temples،
You are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. قائد اعظم ان کو کہتے ہیں آپ لوگ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، یا اس پاکستان کی ریاست میں کسی بھی عبادت کی جگہ پر جانے کے لیے آپ لوگ آزاد ہیں. May belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. آپ کسی بھی مذہب سے یا کاسٹ یا کریڈ سے تعلق رکھ سکتے ہیں. کاسٹ مین ذات، کریڈ مین نسل. کسی بھی ذات سے کسی بھی نسل سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے. It has nothing to do with the business of the state. ریاست کے کام سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریاست اپنا کام کرے گی، سب کو رائٹس دے گی، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. چاہے آپ مسلم ہو یا ہندوز ہو یا کسی بھی جو ہے مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہو، اسٹیٹ کا اس میں کوئی جو ہے کام نہیں ہے گا. Now I think we should keep that in front of us as an ideal, and you will find that in the course of time, Hindu would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Hindus. Not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense, as citizens of the state. قائد اعظم کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دس از یہ جو فل پیراگراف ہے یہ ایک ہی سینٹینس ہے. قائد اعظم کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کو اپنے آئیڈیل کے طور پر اپنے سامنے رکھنا ہوگا. آئیڈیل مینس اپنا گول، اپنا مقصد، اپنا ایم، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اپنا نصب العین، اس کو سامنے رکھنا ہوگا. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ان دا کورس آف ٹائم، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت کے ساتھ ہندوز would cease to be ہندوز، ہندو نہیں رہیں گے، اور مسلمز would cease to be مسلمز، اور مسلم نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا، آگے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے، ناٹ ان دا ریلیجیس سینس، مذہبی طور پہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندو کا مذہب چینج ہو جائے گا یا مسلمانوں کا مذہب چینج ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں گے، وہ اپنے مذہب کو بعد میں لائیں گے. وہ جو ہے اسٹیٹ کے لیے جب وہ سوچیں گے وہ سب ایک طرح کا سوچیں گے. Because that is the personal faith of each individual. کہتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں مذہبی طور پر نہیں کہہ رہا کیونکہ ہر فرد کا وہ جو ہے ذاتی عقیدہ ہے. But in the political sense, it's citizens of the state. بلکہ میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل طور پر جو ہے وہ ہندو اور مسلم نہیں رہیں گے، بلکہ وہ سب پاکستانی ہوں گے، بلکہ سیاسی طور پر ایک ریاست کے شہری ہوں گے. Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time. And thank you again for the honor you have done to me. Now, this is the last paragraph of his speech. وہ کہتے ہیں، well gentlemen، میں جو ہے مزید آپ کو کوئی وقت نہیں لینا چاہتا. And thank you again for the honor you have done to me. اور ایک دفعہ پھر میں اس عزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو عزت آپ نے مجھے دی ہے. I shall always be guided by the principles of justice and fair play, without any, as is put in the political language, prejudice or ill will. In other words, partiality or favoritism. I shall always be guided. میں ہمیشہ رہنمائی حاصل کروں گا by the principle of justice and fair play. اصولوں سے، کون سے اصولوں سے؟ انصاف کے اصولوں سے، and fair play کے اصولوں سے. ویسے fair play بھی انصاف کی ہوتا ہے. fair play کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک کرنا، سب کچھ صحیح کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میں جو ہے ہمیشہ انصاف کے اصولوں سے رہنمائی لوں گا، مطلب ہمیشہ انصاف کروں گا as is put in the political language، اور جس طرح کی سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے prejudice without any، بغیر کسی prejudice اور ill will کے، اور in other words partiality اور favoritism کے، بغیر کسی prejudice کے اور ill will کے. prejudice کا مطلب ہوتا ہے بغض ہونا، کینہ ہونا، دل میں کسی کے خلاف نفرت ہونا، ٹھیک ہے؟ اور ill will کا بھی یہی مطلب ہے. ill will کا یہی مطلب، یہ جو ہے خیر خواہی کا اپوزٹ ہے، کسی کے اپنے دل میں کسی کے لیے جو ہے برے جذبات رکھنا، اچھے جذبات نہ رکھنا. تو اس کا یہی مطلب ہوا، جس طرح کے سیاسی لینگویج میں کہتے ہیں میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی prejudice نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی. in other words، دوسرے الفاظ میں partiality اور favoritism، میں partiality یا favoritism نہیں کروں گا. partiality کا مطلب ہوتا ہے جانبداری، اور جانبداری کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک کی سائٹ پر ہونا. جیسے فور ایگزامپل، آپ جو ہے کوئی جج ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اس کا دل جو ہے وہ ایک پارٹی کی سائٹ پر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ انصاف کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پارشیالٹی کرتا ہے. یا فار ایگزامپل کوئی جو ہے اس کا رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، اور وہ اس کی سائٹ پر ہو جاتا ہے، تو وہ پارشیالٹی ہے.
فیورٹزم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پسند کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ کسی کوئی ایک شخص جو آپ کو پسند ہو، آپ اس کو فیور کرتے ہو، ایکسٹرا انلیگل فیور، تو دس از فیورٹزم. میں ان چیزوں سے کام نہیں لوں گا. My guiding principle will be justice and complete impartiality. میرے جو گائیڈنگ پرنسپل ہیں، میرے جو رہنما اصول ہوں گے اور انصاف ہوں گے، and complete impartiality اور مکمل طور پر غیر جانبداری. میں کوئی کسی کی سائڈ نہیں لوں گا، میں غیر جانبداری سے کام لوں گا. And I'm sure that with your support and cooperation اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے تعاون سے، آپ کے سپورٹ، آپ کے ساتھ سے I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. میں دیکھ سکتا ہوں آگے مستقبل میں کہ پاکستان جو ہے دنیا کی عظیم قوموں میں سے ایک قوم بن جائے گی. اگر یہ سب کچھ ہوا، آپ نے میرا ساتھ دیا، آپ نے بھی جو ہے اس طرح انصاف سے کام لیا، تو ہوپ فلی جو ہے کہتا ہے قائد اعظم کہتے ہیں کہ بہت جلد پاکستان جو ہے greatest nations of the world میں شامل ہو جائے گا. So this was all about this chapter. Unit number 2 is ended. Hopefully آپ کو یہ clear ہوا ہوگا. Thank you for watching the video.